السلام علیکم۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست کرائم سٹوری، جس میں بہت سی وارداتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، پے در پے وارداتوں کا سلسلہ ہے، اور اس کا نام ہے واردات اس رات کی، اور یہ اس کا 7واں پارٹ ہے۔ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ بختیار تھانے میں آیا بیٹھا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا بڑا بھائی بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا کہ انہیں بٹھائے رکھو۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں گھر چلا گیا، نہا کر کھانا کھایا اور لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں تھانے میں کہہ آیا تھا کہ رات کو میں کسی بھی وقت آ جاؤں گا۔ تھانے جا کر بختیار کو بلوایا۔ وہ کانسٹیبلوں کی بارک سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹانگ ذرا گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ آدمی تو خوبرو تھا، لیکن اس کا چہرہ مجھے منحوس اور مکروہ لگا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سلام کیا۔ میں اپنے دفتر میں جا بیٹھا۔ بختیار اندر آیا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ دوڑا آیا۔ اسے حوالات میں بند کر دو۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑا تو وہ میری طرف آنے لگا۔ حوالات میں مجھے کیوں بند کرا رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو سر سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ میں بختیار کو نوزائیدہ بچے کے قتل میں پھانس رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنا ضروری تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ کوئی ایک جرم ہو تو تمہیں بتاؤں؟ تم تو پکے پاپی ہو۔ آج رات تمہارے سارے گناہ تمہارے سامنے آئیں گے۔ جناب ملک صاحب، حوالات میں بند کرنے سے پہلے مجھے کچھ کہنے کا موقع دے۔ میں آپ کے سارے شک رفع کر دوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک جرم ہو تو بتاؤں؟ جناب، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ راحیلہ اور اس کی ماں نوزائیدہ بچے کو مار کر باہر پھینکنے کے جرم میں پکڑی گئی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میرا بچہ ہے، مگر 3 ماہ سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے میں ان کے گھر نہیں گیا، نہ مجھے یہ علم تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو انہیں بچے کو قتل نہ کرنے دیتا۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بالکل خاموش تھا۔ وہ مجھ سے نظریں ملانے سے گھبرا رہا تھا۔ اس کی زبان ہکلانے لگی۔ اسے توقع تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھوں گا، اسے جھٹلاؤں گا اور وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے گا، لیکن میں بالکل چپ تھا۔ خدا کی قسم، میری ٹانگ پر میرے بڑے بھائی نے چاقو مارا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ میرا چھوٹا بھائی گھر میں ہے، اسے بلا کر پوچھ لیں۔ میں حیران ہونے لگا کہ یہ ٹانگ اور چاقو کا کیا قصہ لے بیٹھا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ میرے آگے مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر اس کے بھائی نے چاقو مارا ہے، ادھر میں اسے غلط الزام میں حوالات میں بند کر رہا ہوں۔ کیا تم اپنے بھائی کے خلاف پرچہ کرانا چاہتے ہو کہ اس نے تمہیں چاقو مارا ہے؟ لیکن پرچہ کرا دینے سے تمہارے جرم بخشے تو نہیں جائیں گے، ان کا حساب کتاب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ میرے پاس مشتبہ اور ملزم آ کر اس سے زیادہ بوکھلایا کرتے تھے، لیکن بختیار کی بوکھلاہٹ اور ہکلاہٹ کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ اس کے منہ سے جب کئی بار میری ٹانگ چاقو کے الفاظ نکلے تو میرا دھیان اس واردات کی طرف چلا گیا جس میں ملنگوں کے ساتھی پر کسی نے رات کو کلہاڑی سے حملہ کیا تھا اور اس نے حملہ آور کی ٹانگ میں چاقو اتار دیا تھا۔ اس واردات کو ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا۔ مضروب ہسپتال میں تھا اور ملنگ میرے سر پر سوار رہتے تھے کہ میں ملزم کو جلدی پکڑوں۔ مجھے خیال آیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بختیار نے اس پر حملہ کیا؟ بختیار شریف آدمی نہیں تھا، اچھا بھلا بدماش تھا۔ تکیے پر جوا کھیلنے جاتا ہوگا یا کسی اور بدماشی کے سلسلے میں اس کی مضروب کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ مجھے اچانک انوری کا خیال آ گیا۔ وہ لاپتہ تھی۔ یہ ممکن تھا کہ اسے بختیار نے غائب کرایا ہو یا انوری خود ہی اس کے گلے پڑ گئی ہو۔ انوری کی ماں اس پر تو زور دے رہی تھی کہ وہ دونوں بہنوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لے، لیکن وہ انہیں ٹرخا گیا تھا۔ انوری اس کے پاس چلی گئی ہوگی اور اس نے انوری کو کہیں اور رکھا ہوگا اور اس سلسلے میں لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا۔ یہ سب میری قیاس آرائی تھی۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ سیدھا سوال کر دو تو اس کا جواب نفی میں ملتا ہے، پھر ملزم اسی نفی پر ہی قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ بختیار اتنا کچا تھا کہ اس نے خود ہی اپنا ایک جرم اگل دیا۔
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدمعاشی اور جرم کرنا ایک بات ہے، لیکن جب کسی کی بدمعاشی تھانے کے احاطے میں آ جاتی ہے تو یہ بات بہت ہی مختلف ہو جاتی ہے۔ تھانے میں تھانے دار کے سامنے بیٹھ کر بڑے بڑے بدمعاشوں کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ پولیس، حوالات اور سزا کے خوف کے علاوہ گناہ میں لذت تو ہے، لیکن اس میں ایک اور قوت بھی پوشیدہ ہے۔ یہ قوت جب گناہ گار کے سامنے آ جاتی ہے تو گناہ گار اپنے گناہ یوں اگل دیتا ہے جیسے کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو سامان دریا میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ بھی سامنے آ جاتے ہیں جو ملزم نہیں اگلنا چاہتا۔ یہی حال اس وقت بختیار کا ہو رہا تھا۔ میں نے محتاط رہ کر پوچھ گچھ شروع کی، تمہارا بھائی بہت بے وقوف آدمی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو چاقو مار دیا۔ اس نے چاقو کیوں مارا تھا؟ کہتا تھا کہ زینو سے تعلق توڑ لو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو بہت عرصے سے اس کے گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو اور اپنی آمدنی زینو اور اس کی بیٹیوں کو کھلا رہے ہو۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس پر ہماری لڑائی ہو گئی اور میرے بھائی نے مجھے چاقو مار دیا۔ میں نے اس کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا، اس سے اس کی زبان میں روانی آ گئی۔ ملک صاحب میری بات مان جائیں، میں نے بچے کو قتل نہیں کیا، میرے سر پر قرآن پاک رکھ دو، میں کہوں گا کہ میں وہاں تھا ہی نہیں اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آج بچہ پیدا ہوا ہے۔ مان لوں گا یار، مان لوں گا۔ مجھے تمہارے بھائی پر غصہ آ رہا ہے جس نے تمہیں چاقو مارا ہے۔ زخم کیسا ہے؟ گہرا ہے؟ اسے جانے دے ملک صاحب، معمولی سا زخم ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے 3-4 روز پہلے کا ایک دن اور وقت بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ شلوار اوپر کر کے مجھے زخم دکھائے۔ وہ پس و پیش کرنے لگا۔ میں نے اس کی شلوار زخمی ٹانگ سے اوپر کر دی۔ پٹی کسی ڈسپینسر کی بندھی ہوئی تھی اور پٹی نے خاصی جگہ گھیری ہوئی تھی۔ کوئی اناڑی آدمی اس طرح پٹی نہیں باندھ سکتا۔ پٹی کی لمبائی چوڑائی سے پتہ چلتا تھا کہ زخم گہرا بھی ہے اور چوڑا بھی۔ پٹی کس سے کروائی تھی؟ اس نے ایک ہندو ڈسپینسر کا نام لیا۔ بازار میں اس ڈسپینسر کی اپنی دکان تھی۔ مرہم پٹی کرتا اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی دوائیاں دیتا تھا۔ میں نے بختیار سے بہت ساری باتیں پوچھی۔ وہ گھبرانے لگا۔ میں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ جب اسے چاقو مارا گیا اس وقت اس نے پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ میں کسی شک پر اس سے زخم کے متعلق اتنی زیادہ باتیں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلیاں دیکھی۔ میں نے آگے ہو کر رازدارانہ لہجے میں کہا، بختیار سچ بتا دو، انوری کہاں ہے؟ وہ تڑپنے لگا۔ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا تھا کہ اس کی زبان ہکلانے لگی۔ پہلے آپ نے کہا ہے کہ میں نے بچے کو قتل کیا، اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں انوری کہاں ہے؟ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور بختیار سے کہا، باہر جا کر بیٹھو اور سوچو، اچھی طرح سوچ لو گے تو میں تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے باہر لے جا کر اپنے ساتھ رکھے اور اس کے بھائی کو اندر بھیج دے۔ 2-4 منٹ بعد وہ آ گیا۔ یہ وہی پہلوان نما آدمی تھا جس نے مجھے بڑے رعب سے کہا تھا کہ اسے پتہ چل جائے کہ بختیار پر کس نے حملہ کیا ہے تو وہ اس آدمی کی لاش میرے پاس لائے گا۔ اس شخص نے مجھ پر بھی رعب جمانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بات پرانی ہو گئی تھی۔ اب پھر یہ شخص میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کیوں پہلوان؟ اپنے بھائی کو چاقو کیوں مارا؟ ایک عرض کرتا ہوں جناب، کیا آپ مجھ پر کیس بنائیں گے؟ میں نے بھائی کو ڈرانے کے لیے چاقو گھمایا تو اسے لگ گیا۔ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، تمہارے بھائی نے تمہارے خلاف رپورٹ تو نہیں کی؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس نے وہی دن بتایا جو بختیار نے بتایا تھا، لیکن وقت جو بتایا وہ اس سے مختلف تھا جو بختیار نے بتایا تھا۔ میں نے اس سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو اس نے وہی وجہ بتائی جو بختیار نے بتائی تھی۔ زخم گہرا ہے یا معمولی سا؟ معمولی سا ہے جی۔ آپ اس معاملے کو اتنا کیوں کھرید رہے ہیں جناب؟ میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دو، ابھی بتا دوں گا کہ میں اس معاملے کو کیوں کھرید رہا ہوں۔ زخم معمولی ہی ہوگا، اس لیے مرہم پٹی تم نے اپنے ہی ہاتھوں کر دی تھی۔ بھائی تمہارا اسی سے راضی ہو گیا ہوگا۔ ہاں جی، بھائی ہے، دشمن تو نہیں۔ میں نے اس کے زخم پر خود دوائی لگائی اور پٹی باندھی تھی۔ تم دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی تھی؟ وہ تو میرے گلے پڑ گیا تھا جی، تب میں نے چاقو نکال کر اسے ڈرایا۔ بختیار نے مجھے بتایا کہ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ ہاتھا پائی میں دھوتی ڈھیلی ہو گئی تھی ورنہ وہ چاقو کا زخم نہ کھاتا۔ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی؟ ہاں جی، اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ تمہارے ماں باپ نے تو شور مچا دیا ہوگا۔ انہوں نے بیچ بچاؤ کیا تھا، ماں نے مجھے بہت گالیاں دی تھی۔
مجھے مزید پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں تھی، دونوں بھائیوں کے بیانات میں فرق آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا۔ بختیار نے بتایا کہ اس نے پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اس کے بھائی کو میں نے اشارہ دیا کہ بختیار نے دھوتی باندھ رکھی تھی تو اس نے یہی کہہ دیا کہ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ بختیار نے کہا کہ اس نے ایک ڈسپنسر سے پٹی بندھوائی تھی۔ اس کے بھائی سے میں نے کہلوا لیا کہ بختیار کی مرہم پٹی اس نے خود کی تھی۔ دونوں نے لڑائی جھگڑے کا وقت بھی مختلف بتایا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں پاجامے اور دھوتی پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں۔ مجھے اس پاجامے، دھوتی یا شلوار کی ضرورت تھی جو بختیار نے پہن رکھی تھی۔ اس میں اس جگہ سے چاقو کے گزرنے کا نشان ہونا چاہیے تھا جہاں چاقو ٹانگ میں اترا تھا۔ ایسی اشیاء عدالت میں پیش کی جاتی ہیں۔ میں نے بختیار کے ساتھ صاف بات کرنے کے بجائے شہادت اکٹھی کرنا بہتر سمجھا۔ سب سے پہلے تو میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ بختیار کا کھرا دیکھے، پھر میں نے ASI سے کہا کہ بختیار کے باپ کو اور اس ڈسپنسر کو تھانے بلوائے جس سے بختیار نے مرہم پٹی کرائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھوجی نے آ کر بتایا کہ ملنگوں کے ساتھی پر حملے کی واردات میں موقع واردات سے تھوڑی دور ایک دیوار کے ساتھ جو کھرے دیکھے گئے تھے وہ بختیار کے تھے۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ بھی بختیار کو نہ بتائے۔ کچھ اور وقت گزرا تو بختیار کا باپ آ گیا، اس کے پیچھے پیچھے ہندو ڈسپنسر بھی آ گیا۔ میں نے بختیار کے باپ کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ مجھے بختیار جیسے بیٹوں کے باپوں کی کمزوریوں کا علم تھا۔ یہ بوڑھا بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ میری بات غور سے سننا بزرگوار، میں آپ کو بڑی عزت سے تھانے سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ آپ کے دونوں بیٹے جھوٹ بول چکے ہیں۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو میں ان کے ساتھ آپ کو بھی حوالات میں بند کر دوں گا۔ آپ کی بیوی کو بھی تھانے بلا لوں گا اور آپ کے گھر کی تلاشی لوں گا۔ حضور، میں بالکل سچ بولوں گا۔ آپ کے بیٹے بختیار کی ٹانگ پر چاقو کس نے مارا تھا؟ مجھے اس نے نہیں بتایا۔ کیا آپ کے بڑے بیٹے نے اسے چاقو مارا تھا؟ مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ بات یوں ہوئی تھی کہ صبح میں نے دیکھا کہ بختیار لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ٹانگ پر چوٹ آئی ہے۔ اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ شلوار۔ اس شلوار پر خون تو ہوگا۔ اس نے ماں سے کہا تھا کہ رات والی شلوار غسل خانے میں پڑی ہے، اسے دھو دینا۔ ماں خون دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے بختیار سے پوچھا کہ ٹانگ پر زخم کیسے آیا ہے تو اس نے کہا تھا کہ رات اندھیرے میں گر پڑا تھا اور نیچے ایک لوہا پڑا تھا جس سے ٹانگ زخمی ہو گئی۔ کہیں دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی تو نہیں ہو گئی تھی؟ میرے سامنے یا گھر میں تو نہیں ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ دن کے وقت دونوں بھائی لڑ پڑے تھے اور بڑے بھائی نے بختیار کو چاقو مارا ہے۔ اگر ان کی لڑائی ہوئی تھی تو آپ نے انہیں چھڑایا تھا؟ یہ ہمارے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ بھائیوں کی آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس بوڑھے سے میں نے کئی اور سوال پوچھے۔ اس نے جو بھی جواب دیے ان سے بختیار اور اس کے بڑے بھائی کے بیانات کی تردید ہوتی تھی۔ میں نے بوڑھے کو باہر بھیج دیا اور ڈسپنسر کو بلایا۔ بختیار کی زخم کی پٹی تم کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، میں 2 مرتبہ اس کی پٹی کر چکا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم جو کچھ کہو گے یہ تمہیں عدالت میں بھی کہنا ہوگا، تمہیں گواہی دینی ہوگی۔ جھوٹ بولو گے تو یہ جرم ہوگا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ پہلی پٹی کرانے کے لیے بختیار تمہارے پاس کس دن اور کس وقت آیا تھا؟ اس نے سوچ کر جواب دیا اور دن کے بجائے رات بتائی۔ یہ واردات بھی رات کی تھی۔ وقت بھی اندازاً بتایا۔ بختیار میرے گھر آیا تھا، میں سویا ہوا تھا۔ اس کی دستک پر آنکھ کھلی، دروازہ کھولا تو بختیار تھا۔ کہنے لگا کہ 2 آدمی لڑ پڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ بختیار انہیں چھڑانے لگا تو چاقو اس کی ٹانگ میں لگ گیا۔ میرے گھر میں دوائیاں اور پٹیاں رکھی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پولیس کے چکر میں آ جاؤں۔ اس نے مجھے 10 روپے دیے اور کہا گھبراؤ مت، میرے ساتھ کون لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے۔ پھر میں نے پٹی کر دی۔ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کے 10 روپے آج کے 150 روپے کے برابر تھے۔ زخم کیسا تھا؟ گہرا تھا؟ 2 انچ گہرا ہوگا اور تقریباً 3 انچ لمبا۔ شلوار تو خون سے لال ہوگی۔ قمیص پر بھی خون کے چھینٹے تھے؟ جی ہاں، قمیص پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ اب بات بالکل صاف ہو گئی تھی۔ ملنگ کے مضروب ساتھی پر حملہ کرنے والا بختیار تھا۔ میں نے اسے اندر بلا کر بٹھا لیا۔ بختیار، آؤ اب سچ بولیں اور سچ سنیں۔ اب تم نے جھوٹ بولا تو اس کمرے سے بے ہوشی کی حالت میں نکلو گے اور حوالات میں بھی 2 دن بے ہوش پڑے رہو گے۔ تمہیں جب بھائی نے چاقو مارا تھا تم کہتے ہو تم نے پاجامہ پہن رکھا تھا۔ میں تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا، مجھے وہ پاجامہ دے دینا جس میں سے چاقو گزرا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے چاقو کے اس زخم کے متعلق جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مجھے کوئی تسلی بخش جواب دے دو اور جاؤ۔
اس کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا، ادھر ادھر کی ہانک رہا تھا، ایک بات شروع کرتا اور اکھلا کر کچھ اور کہنے لگتا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تمہارے خلاف 3 الزام ہیں، میرے پاس تینوں کی شہادت موجود ہے۔ تم نے اپنے اور راحیلہ کے نوزائیدہ بچے کو قتل کیا اور لاش دفن کی ہے، تم نے انوری کو غائب کیا ہے اور تم نے ایک آدمی پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ تم اقبال جرم کر لو اور مجھ سے رعایت لے لو۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا ملک صاحب، اگر میرے دشمنوں نے آپ کو کچھ دے دلا کر میرے پیچھے ڈال دیا ہے تو مجھے بتائیں، میں اس سے دگنا نہیں تو 1.5 گنا ضرور دوں گا۔ کیوں دو گے؟ تم بے گناہ ہو تو ثابت کر دو کہ بے گناہ ہو۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن ہر بات قابل قبول ہو۔ میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، نہ میں نے کسی اور سے کچھ لیا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ میں نے غلطی سے اس آدمی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ عجیب غلطی ہے۔ غلطی یہ ہے جی کہ میں اس آدمی کو نہیں مارنا چاہتا تھا، میں نے صغیر کو مارنا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یار۔ تم یوں کرو کہ یہ کہانی پوری سناؤ۔ وہ تو بڑی لمبی ہے جی، جتنی بھی لمبی ہے سنا دو۔ تم صغیر کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ اس آدمی کو کیوں مارا؟ کس طرح مارا؟ آپ نے میرا چہرہ زخمی ہونے سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا چہرہ کتنا بھدا اور بد شکل ہو گیا۔ یہ صغیر نے کیا، اسے سزا ملنی چاہیے تھی لیکن نہ ملی۔ میں اپنا خون پی کے رہ گیا۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ انتقام لوں اور صغیر کا چہرہ بھی اسی طرح بگاڑ دوں، لیکن میں ڈر گیا کہ پکڑا گیا تو بہت سزا ملے گی۔ میرا بڑا بھائی بھی کہتا رہا کہ انتقام لو، لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ شادی کر لوں اور الگ تھلگ ہو کر آرام و سکون سے زندگی گزاروں۔ آپ نے کہا ہے کہ میں پوری بات سناؤں۔ سچی بات ہے ملک صاحب، مجھے تو خدا نے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دی ہے۔ میرے تو سارے کس بل سیدھے ہو گئے۔ میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تو مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی گھرانہ رشتہ ہی نہ دے۔ ایک تو میں بدنام ہو گیا ہوں، دوسرا میرا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ رشتہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ انوری اور راحیلہ موجود تھی۔ میرا پہلا وعدہ چونکہ انوری کے ساتھ تھا، اس لیے میں نے ایک روز، کوئی 3 مہینے ہوئے، انوری کے گھر جا کر اسے کہا کہ وہ شادی کی تیاری کرے۔ انوری نے خوش ہونے کے بجائے گھور کر مجھے دیکھا اور بولی، جا اور آئینے میں اپنی شکل دیکھ، منحوس، پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ اس نے مجھے دھتکار دیا۔ اس کے بعد راحیلہ تھی جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اسے اس لیے شادی کے لیے نہ کہا کہ میرے گھر والے اسے اس حالت میں قبول نہیں کریں گے۔ اس سے 10-12 روز بعد کی بات ہے، میں گلی میں جا رہا تھا، سامنے سے 3 عورتیں برقعوں میں آ رہی تھیں۔ ان کے نقاب گھرے ہوئے تھے، چال سے وہ جوان لڑکیاں معلوم ہوتی تھیں۔ میں ایک طرف ہو کر ان کے قریب سے گزرنے کا انتظار کرنے لگا تو درمیان والی لڑکی رک گئی۔ اس نے نقاب اٹھا دیا۔ وہ میری پہلی بیوی تھی۔ اس نے کہا، بختیار صاحب، میری صورت تمہیں پسند نہیں تھی، اب اپنی صورت دیکھو، لعنت برس رہی ہے۔ میرے خاوند کو دیکھنا، وہ تمہاری طرح کمینہ نہیں۔ اب افریقہ سے کوئی حبشن لے آنا۔ اس کے ساتھ کی باقی 2 لڑکیوں نے کہکا لگایا۔ میری پہلی بیوی بھی طنزیہ ہنس کر بولی، جا، شکل دور لے جا یہاں سے۔ میں پتھر کا بت بن گیا۔ میری پہلی بیوی کی شادی بہت عرصے سے ہو چکی تھی اور سنا ہے کہ وہ خوش باش زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے صرف مجھے طعنہ ہی نہیں دیا تھا، 3-4 روز بعد کسی شادی پر میری ماں کی اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے میری ماں کو بھی ایسے ہی طعنے دیے۔ اس نے میری ماں سے یہ بھی کہا کہ تمہارا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ذلیل اور خوار ہوگا۔ پھر اس نے میرے بڑے بھائی کی بیوی تک یہ طعنے پہنچائے۔ میں اندر ہی اندر جلنے اور کڑنے لگا۔ میرے لیے شادی ضروری ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کوئی لڑکی خواہ خریدنی پڑے، مجھے شادی کرنی ہے، لیکن میں اپنی پہلی بیوی اور انوری کو شرمندہ کر سکوں۔ میری نظر میں ایک گھرانہ تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ اس گھر جا کر رشتے کی بات کرے۔ میری ماں اور بھابھی گئیں اور یہ جواب لے کر آئیں کہ بختیار کو رشتہ دے کر وہ اپنے خاندان کو بدنام نہیں کرنا چاہتے۔ میری ماں نے میری صفائی میں 2-4 باتیں کی تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ بختیار کا چہرہ پسند نہیں۔ پھر پتہ چلا کہ انوری کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ میرے دماغ پر ایک اور چوٹ تھی۔ انوری مجھے دھتکار کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ صغیر پہلے بھی اسی شہر میں رہتا تھا۔ وہ بری ہو کر میرے سامنے آتا رہا۔
اسے دیکھ کر مجھے غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن میرے دل میں کبھی کوئی خوفناک ارادہ نہیں آیا تھا۔ مجھے جب انوری نے دھتکار دیا، پہلی بیوی نے گلی میں روک کر مجھے ذلیل کیا اور ایک گھر سے رشتے کا جواب مل گیا، تو صغیر کو دیکھ کر میری یہ حالت ہونے لگی جیسے غصے سے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میری ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ گھر میں ذرا ذرا سی بات پر مجھے غصہ آ جاتا، کسی کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ماں نے بات کی تو میں نے غصے میں اسے بھی جھاڑ دیا۔ باپ نے کچھ کہا تو اس کے گلے پڑ گیا۔ بھائی سے تو میں ہو گئی، ایک بار بھابھی کو جلی کٹی سنا دی۔ ایک روز بڑے بھائی نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی، اپنے آپ کو سنبھالو، برے کام چھوڑو اور اپنے کاروبار کو سنبھالو، تم نے تو گھر میں قیامت کھڑی کر رکھی ہے۔ میں نے اسے کہا، جب تک میں صغیر سے بدلہ نہیں لوں گا میری حالت یہی رہے گی بلکہ مزید بگڑے گی۔ بھائی نے کہا کہ ہمت کرو اور صغیر کے چہرے کا یہی حال کر دو۔ اس نے کہا کہ اس کے منہ پر تیزاب پھینکو۔ میں نے کہا، جس طرح اس نے میرے منہ پر کلہاڑی ماری ہے اسی طرح میں اس کے منہ پر کلہاڑی ماروں گا۔ پھر میں نے اور میرے بھائی نے یہی طریقہ طے کر لیا۔ میں کوئی موضوع موقع دیکھنا چاہتا تھا۔ سوچ سوچ کر مجھے خیال آیا کہ صغیر تکیے پر بھی جایا کرتا ہے۔ میں نے صغیر پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن یہ کام بہت مشکل تھا۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا۔ میرا ایک جگری دوست ہے، میں نے اسے کہا کہ وہ صغیر کو کسی رات تکیے پر بلائے اور مجھے بتا دے۔ دوست نے وجہ پوچھی تو میں نے اسے وجہ بتا دی۔ میرے دوست نے تیسرے روز یہ انتظام کر دیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا ارادہ اسی طرح پورا ہو جائے گا جس طرح میں نے سوچا تھا، لیکن خدا کو جو منظور ہوتا ہے اس کا سبب بن جاتا ہے۔ رات کو صغیر مجھے نظر آ گیا۔ میں بڑی تیزی سے اپنے گھر گیا اور کلہاڑی لے کر اس گلی میں گیا جس میں صغیر گیا تھا۔ وہ مجھے اگلا موڑ موڑتا نظر آیا۔ میں راستہ چھوٹا کرنے کے لیے ایک اور گلی میں چلا گیا، وہ بھی میدان میں جاتی ہے۔ آگے اندھیرا تھا، صغیر تیز چل رہا تھا، ادھر ادھر کوئی نہ تھا۔ خطرہ تھا کہ صغیر پیچھے نہ دیکھ لے۔ میدان میں ایک طرف 3 احاطے سے ہیں، یہ محض 4 دیواریاں ہیں، ان کے اندر زمینیں خالی ہیں، کوئی مکان نہیں۔ میں ان کے دوسری طرف چلا گیا اور خانقاہ کے قریب جا پہنچا۔ اندھیرے میں صغیر کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں اور آگے گیا تو صغیر مجھے سائے کی طرح دکھائی دینے لگا، وہ آگے نکل گیا تھا۔ میں دبے پاؤں تیز چلتا اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو میں نے کلہاڑی کا وار کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے سر ایک طرف کر لیا تھا، کلہاڑی اسے لگی۔ میں نے ایک بار پھر اسے کلہاڑی ماری، وہ گھٹنوں کے بل گرا، لیکن یہ وار بھی اس کے سر یا منہ پر نہ پڑا۔ اس کے فوراً بعد اس کا چاقو میری ران میں گہرا اتر گیا۔ اس نے چاقو کو نیچے کی طرف کھینچا، اس سے میری ران لمبی کٹ گئی۔ میں نے اس کی پیٹھ پر کلہاڑی ماری اور وہ گر پڑا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میری ران میں ہی رہا۔ میں بھاگ اٹھا اور چاقو میری ران سے گر کر نیچے جا پڑا۔ میں نے جن احاطوں کا ذکر کیا ان کے قریب سے گزرتے کلہاڑی ایک احاطے میں پھینک دی۔ میں اپنے گھر جانے کے بجائے ڈسپینسر کے گھر چلا گیا۔ اس نے زخم دیکھا تو کہنے لگا کہ اسپتال جاؤ، تم کسی سے لڑ کر آئے ہو۔ میں نے اسے جھوٹ بتایا کہ میں لوہے کے ایک ٹکڑے پر گر پڑا تھا۔ اسے 10 روپے دیے تو اس نے پٹی کر دی۔ شلوار خون سے لال ہو گئی تھی۔ اپنے گھر جا کر بڑے بھائی کو بتایا کہ میں کام کر آیا ہوں۔ وہ میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے خون سے رنگے ہوئے کپڑے دھوئے، پھر سوچنے لگے کہ پکڑے گئے تو کیا کہیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ایسی صورت آ گئی تو میں کہوں گا کہ میں نے تمہیں چاقو مارا ہے۔ یہ وہی بیان ہیں جو میں نے اور بڑے بھائی نے آپ کو دیے ہیں۔ تو تم نے صغیر کو مارا تھا؟ جی، میں نے صغیر کو مارا تھا۔ دوسرے دن یہ خبر مجھ تک پہنچی کہ رات کو کوئی صدقے کو زخمی کر کے پھینک گیا تھا اور اب وہ ہسپتال میں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اسے صغیر نے وہاں پڑا دیکھا تھا۔ اس نے ملنگوں کو بتایا اور ملنگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ میں نے صغیر کو اچھا بھلا گھومتے پھرتے دیکھا۔ جو آدمی میرے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا اس کا قد بہت صغیر کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ اندھیرا بھی تھا۔ اس شخص کا نام صادق علی ہے اور اسے صدقہ کہتے ہیں۔ شاید یہ غلط فہمی یوں ہوئی کہ صغیر کہیں پیچھے رک گیا تھا اور صدقہ آگے آ گیا تھا۔ یہ بیان دے کر اس نے منت سماجت شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ صدقہ غلطی سے اس کے ہاتھوں زخمی ہو گیا ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ دوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ صدقہ کچھ رقم لے لے اور راضی نامہ کر لے۔ صدقہ شاید رقم لے لیتا، لیکن میں بختیار کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں صدقے کے خلاف بختیار کی کوئی دشمنی ثابت کر دوں گا اور اس واردات کو قاتلانہ حملہ کہوں گا۔ میں تھک کر شل ہو چکا تھا۔ سوچنے کے لیے دماغ کو تر و تازہ کرنا تھا، لیکن بختیار کے گھر کی تلاشی اور
خون والے کپڑوں کی برآمدگی ضروری تھی۔ میں نے بختیار کو ہتھکڑی لگوائی اور اس کے گھر چلا گیا۔ محلے کے 2 آدمی ساتھ لے لیے۔ بختیار نے شلوار اور قمیض دے دی۔ میں نے شلوار کو اچھی طرح دیکھا، جہاں سے چاقو گزرا تھا وہاں سے شلوار کٹی ہوئی تھی۔ ان کپڑوں کی برآمدگی کی، کاغذی کارروائی کی اور بختیار کو تھانے میں لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ اگلی صبح کا واقعہ ہے کہ وحیدہ کا خاوند حفیظ تھانے آیا۔ حفیظ بھائی، سنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تمہاری ناچاکی ہو گئی ہے، کیا تم ابھی تک علیحدگی میں ہو؟ جی ہاں، اس سلسلے میں ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ صغیر نے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ پہلے 2 مرتبہ اس نے مجھے کہا کہ میں وحیدہ پر شک نہ کروں اور اسے اپنے گھر لے آؤں۔ پھر ایک روز میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم ابھی تک وحیدہ کو گھر نہیں لائے۔ میں نے کہا جب بہتر سمجھوں گا لے آؤں گا، تمہارے حکم سے نہیں لاؤں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں کچھ مہلت دیتا ہوں، اسے لے آؤ۔ گزشتہ روز وہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا تم میری بات کو صاف ٹال گئے ہو، مجھے جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی زندگی نہیں، مجھے نہ عمر قید کا ڈر ہے نہ پھانسی کا۔ کل شام وحیدہ کو میں اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر نہ لائے تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ یہ شخص مجھے پاگل لگتا ہے اور مجھے اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وحیدہ پر تم نے کس بنا پر شک کیا ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں کچھ دیکھا یا کسی سے سنا ہے؟ دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ کون کسی کی خاطر اپنے آپ کو سولی پر کھڑا کرتا ہے۔ صغیر جیسے آدمی اس سے بھی زیادہ حیران کن مظاہرے کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں صغیر پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بدنیت ہوتا تو تمہیں یہ نہ کہتا کہ وحیدہ کو گھر لے آؤ۔ وہ وحیدہ کو الگ رہتے دیکھ کر خوش ہوتا اور اس کے پاس جاتا رہتا۔ شک کی ایک وجہ اور بھی ہے، بجائے اس کے کہ وہ میرا شک رفع کرتی، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنی ماں کے مکان میں چلی گئی، جیسے وہ مجھ سے علیحدگی کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا تم زینو اور اس کی بیٹی انوری کے جال میں نہیں پھنس گئے تھے؟ زینو میرے پاس حوالات میں بند ہے، دائی بھی میرے پاس ہے، وہ دونوں مجھے بتا چکی ہیں کہ تم نے وحیدہ سے نظریں پھیر کر انوری کو دل میں بٹھا لیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میاں بیوی میں سمجھوتے کرانا تھانے دار کا کام نہیں ہوتا، لیکن مجھے حفیظ اور وحیدہ کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی ناچاکی ختم کرا دوں۔ حفیظ کو میں نے انوری کا نام لے کر چپ کرا دیا تھا۔ اسے وحیدہ کے ساتھ اپنی بے وفائی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے وحیدہ کے متعلق چند اور باتیں کی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنے گھر لے آئے گا۔ اگر صغیر کی طرف سے تمہیں ذرا سی بھی شکایت ہوئی تو میرے پاس آ جانا۔ وہ چلا گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے حفیظ نے آ کر بتایا کہ وہ وحیدہ کو گھر لے آیا۔ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا جب اس پانی پوڑیا والے کاغذ اور زینو کے خاوند کے معدے وغیرہ کے ٹکڑوں کی رپورٹ آ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ گلاس میں جو پانی تھا اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ کاغذ کے ٹکڑے پر اسی زہر کے ذرات تھے اور لاش کو یہی زہر دیا گیا تھا۔ میں نے رپورٹ تیار کی کہ زینو کے خاوند نے یہ زہر خود پیا ہے۔ میں نے اس کے بیٹوں اور دائی کے تحریری بیان ساتھ نتھی کر دیے۔ اگر اسے زینو زہر دیتی تو زہر کی خالی پڑیا وہاں نہ ہوتی۔ اسے پانی اپنے بیٹے نے دیا تھا۔ مرنے والے کے بھائیوں نے تھانے میں آ کر بہت شور مچایا، لیکن میں نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ ان کے بھائی نے خودکشی کی ہے۔ اب مجھے بختیار کے خلاف شہادت تیار کرنی تھی کہ نوزائیدہ بچے کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس پر دوسرا الزام ایک آدمی پر قاتلانہ حملہ تھا۔ اس کی شہادت کی فراہمی آسان تھی۔ میں اسپتال راحیلہ کو دیکھنے گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ اپنے باپ کی موت کا اسے بہت دکھ تھا۔ میں نے اسے بہلایا، ہمدردی کا اظہار کیا، پھر اسے بتایا کہ وہ عدالت میں کیا بیان دے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں نے بختیار کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے دیکھا راحیلہ جب بختیار کا نام سنتی تھی تو غصے سے اس کے دانت بجنے لگتے تھے۔ دائی کو میں نے وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا۔ مجسٹریٹ سے اس کا بیان قلم بند کرا کے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل حوالات میں بھیج دیا تھا۔ مقدمہ ختم ہوتے ہی اسے رہا ہو جانا تھا۔ بختیار نے جس آدمی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اسے میں نے بتایا کہ وہ بیان دے کہ بختیار کے ساتھ اس کی دشمنی چلی آ رہی تھی جو جوئے کے سلسلے میں تھی۔ دشمنی یہ بتائے کہ بختیار سے اس آدمی نے 4-5 مرتبہ رقم جیتی تھی اور بختیار نے اس کے ساتھ 1 مرتبہ لڑائی بھی کی، اور یہ بھی کہ واردات کے روز بھی بختیار کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی اور اس نے بختیار کو بہت پیٹا تھا۔ میں نے 3 ملنگوں کو گواہ بنا لیا جنہیں بیان دینا تھا کہ بختیار اور مضروب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کیس تیار کرنے میں 4 دن لگ گئے۔ میں نے کوئی خانہ خالی نہ رہنے دیا۔ کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ بڑا ہنگامہ خیز کیس تھا۔ بختیار کے وکیل نے سب سے زیادہ جس گواہ پر جرح کی وہ صغیر تھا۔ بختیار کا وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صغیر پر
بختیار پر قاتلانہ حملے کا کیس چل چکا ہے۔ بے شک صغیر عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا تھا، لیکن اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ بختیار اور صغیر کی آپس میں دشمنی ہے اور صغیر جھوٹا گواہ ہے۔ وہ بختیار کو سزا دلانا چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ صغیر ہر سوال کا جواب سوچ کر اور بڑے پختہ لہجے میں دیتا تھا، اور راحیلہ نے بھی وہی بیان دیے جو میں نے اسے یاد کرائے تھے۔ مقدمے کے دوران ایک شام صغیر تھانے میں میرے پاس آیا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتانے آیا ہوں، اگر آپ اس وقت غصے میں نہ ہوں تو بتا دیں۔ فوراً بولو، 1 منٹ دیر نہ لگانا۔ یوں سمجھیں کہ میں ایک بالِ جرم کرنے آیا ہوں۔ انوری کو میں نے اغوا کیا تھا۔ میں نے اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے اس نے مجھے بے خبری میں سوئی چبو دی ہو۔ ہاں ملک صاحب، میں اپنے اس جرم کو چھپا سکتا تھا، بلکہ یہ جرم چھپ چکا ہے، لیکن آپ کو یہ راز بتا کر میں آپ کا ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ انوری کے ماں باپ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھوائی تھی۔ میری بات سن کر آپ ایک تفتیش سے بچ جائیں گے۔ تمہاری مہربانی کا شکریہ۔ اب بتاؤ کہ تم نے اسے کیوں اغوا کیا تھا، کیسے کیا تھا، اور وہ اب کہاں ہے؟ اب وہ شاہدرہ دہلی میں ہے۔ ایک امیر اور معزز آدمی نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس کے ہاتھ کتنے میں بیچی تھی؟ بیچی نہیں ملک صاحب، میں بردہ فروش نہیں ہوں۔ میری بات سن لیں، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے کہ میں وحیدہ کی محبت میں پاگل ہو چکا ہوں۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ میں وحیدہ کے لیے کسی کو قتل کر کے اپنے آپ کو پھانسی بھی دلوا سکتا ہوں۔ وحیدہ کے ساتھ مجھے عشق ہے اور میں اسے مقدس عورت سمجھتا ہوں۔ میرا عشق روح میں اتنا گہرا اترا ہوا ہے کہ میں وحیدہ کو گوشت اور ہڈیوں کا جسم سمجھتا ہی نہیں۔ وہ ایک روح ہے جو میرے جسم میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ وحیدہ اپنے خاوند حفیظ سے الگ ہو گئی ہے اور اپنی ماں کے مکان میں چلی گئی ہے۔ مجھے یہ بات رجی نے بتائی تھی۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ حفیظ نے وحیدہ کے چال چلن پر شک کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ صغیر کے ساتھ تمہارے در پردہ تعلقات ہیں۔ مجھے یہ سن کر آگ لگ گئی۔ حفیظ مجھے ماں بہن کی گالیاں دے لیتا، وحیدہ پر اتنا ذلیل الزام نہ لگاتا۔ رجی نے مجھے ایک اور بات بتا کر پریشان کر دیا۔ بد چلن وحیدہ نہیں، حفیظ خود بد چلن ہو گیا ہے۔ اس پر زینو کا جادو چل گیا ہے۔ زینو نے اسے انوری کے لیے پھانس لیا ہے۔ تم شاید نہیں جانتے کہ انوری وحیدہ جیسی خوبصورت ہے، لیکن انوری نے اپنے آپ میں ماں کی ٹریننگ سے جو کشش پیدا کر لی ہے وہ وحیدہ میں نہیں۔ وحیدہ کھری اور سیدھی بات کرنے والی عورت ہے۔ انوری نے حفیظ کو اتنا زیادہ اپنے قابو میں کر لیا ہے کہ وہ رات کو اس کے گھر جاتا ہے۔ بس اس بات پر وحیدہ اور حفیظ کی انبن ہو گئی ہے۔ زینو نے پہلے بختیار سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی تھی، اب وہ حفیظ سے وحیدہ کو طلاق دلائے گی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں تھانے دار صاحب کی یہ خبر سن کر میری کیا حالت ہوئی۔ میں شام کے بعد وحیدہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنی ماں کے مکان میں کیوں آ گئی۔ اس نے کہا اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا وحیدہ، میں تمہیں بدنام نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے گھر میں قدم رکھنے کے قابل نہیں۔ لیکن اس نے لپک کر میرا بازو پکڑا اور مجھے اندر لے گئی۔ مجھے بٹھا کر کہنے لگی، میں صرف خدا سے ڈرتی ہوں، اس کے بندوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اپنی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اس نے اپنے خاوند سے الگ ہونے کی وہی وجہ بتائی جو مجھے رجی بتا چکی تھی۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ انوری وحیدہ سے ملنے کے بہانے اس کے گھر جاتی تھی۔ ایک روز وحیدہ گھر نہیں تھی، وہ واپس آئی تو اس نے حفیظ اور انوری کو ایسی حالت میں دیکھا جسے کوئی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے وحیدہ سے پوچھا کہ وہ خاوند کی غلط فہمی رفع کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا دنیا میں اس کا رہ ہی کون گیا ہے، حفیظ ہی تھا، اس پر بھی کسی کا قبضہ ہو گیا۔ وحیدہ بہت روئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کچھ بندوبست کر دوں گا۔ اسے تسلی دلاسا دے کر میں وہاں سے آ گیا۔ دوسرے دن حفیظ سے ملا اور شرافت سے اسے کہا کہ وہ وحیدہ کو ایسی عورت نہ سمجھے کہ مجھ جیسے فضول آدمی کے ساتھ وہ یارانہ لگائے گی۔ حفیظ نے مجھ پر رعب جھاڑنا شروع کر دیا اور اس نے ایک دو ایسی باتیں بھی کہہ دیں جو میں نے صرف اس لیے برداشت کی کہ میرا ارادہ وحیدہ کو اس کے گھر میں آباد کرنے کا تھا۔ اگر وحیدہ کا خیال نہ ہوتا تو حفیظ کی لاش بھی نہ پہچانی جاتی۔ اس کے بعد میں نے وحیدہ کے گھر پر نظر رکھی اور راتوں کو میں حفیظ کے گھر کو بھی کبھی کبھی دیکھتا تھا۔ ایک روز میں پھر وحیدہ سے ملا، وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتائے۔ اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگی کہ اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ انوری تیسری چوتھی رات حفیظ کے گھر جاتی ہے۔ ملک صاحب، میں پاگل ہوں۔ میں نے ایک ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے میں نے ایک آدمی کو ساتھ ملا لیا۔ وہ میرا بڑا ہی گہرا دوست ہے، وہ بھی میری طرح پاگل ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر میرا انداز یا یہ کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔